القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہ القلوب کورس الحمدللہ آج جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں فقہ قدرت الرب، لیسن 32 ہے. اس سب میں زوم کی کلاس میں اور فیس بک پر آپ سب کو اہلاً وسہلاً مرحبا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سب اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی نبیوں کی سنتوں کو جاننے کے لیے اس ہر روز منگل کے دن اکٹھے ہوتے ہیں. اور میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں، جس سے بھی ملتی ہوں، جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے اللہ کی پہچان کے حوالے سے، تو میرے منہ سے خود بخود فقہ القلوب کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ انوائٹ کروں، بلاؤں. یہی حال آپ سب کا ہوگا کہ اس کلاس میں شامل ہونے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، جس کو ایکسلنٹ طریقے سے مصنف نے اللہ کی پہچان کرانے کی کوشش کی ہے، اور بہترین طریقے سے استاذہ نے اس کو مزید ہمارے دل میں اتارنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے. ہمارے اساتذہ کی بھی، اس کتاب کے لکھنے والے کی بھی، اور آپ سب کی بھی جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ کے راستے کے لیے، وجہ اللہ کے لیے یہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کوششوں کو قبول فرمائے. شروع کرتے ہیں ہم ہمیشہ کا ہمارا جو طریقہ کار، پہلے کچھ نہ کچھ عربک، آج کوشش کریں گے ذرا عربک زیادہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمے کو بھی دیکھیں، اور انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ سوالات. تو پیج 58 سے 60 تک، 58 سے 60 تک ہمارا آج کا لیسن ہے. پیج 58 کے تقریباً بیچ سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے کہ واللہ جل جلالہ هو القوی العزیز. تو آپ میں سے کون اس پیراگراف کو پڑھے گا؟ سب سے پہلا ہاتھ جن کا کھڑا ہوا ہے وہ عامرہ عروج ہے. آپ پڑھیں گے عامرہ؟
والله جل جلاله هو القوي العزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويدل من يشاء ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ويرفع أقواما ويدع الآخرين ويكرم من يشاء ويهين من يشاء ويفعل ما يشاء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعز سبحانه. جزاک خیر. ٹھیک ہے حسنتی، بہت پڑھا، اچھا پڑھا ہے عمرہ آپ نے. بس کچھ 2-3 الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. ابتدا میں ہے واللہ جل جلالہ، ٹھیک ہے. اسی طرح یعز من یشاء و یذل من یشاء، تو یہاں پر پیش ہے. اسی طرح آگے آئے گا وَيُكْرِمُ مَن یشاء، ٹھیک ہے. جہاں آ رہا ہے نا وَيُكْرِمُ مَن یشاء. باقی بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ لائن کون پڑھے گا آپ میں سے؟ شائستہ ارم آپ پڑھیں گی؟ يعز سبحانه بأسباب الذلة كما أعز موسى وأذل فرعون وكما أعز محمدا وأذل قريشا. شاباش، بہت اچھا. آہستہ آہستہ آپ نے پڑھا تو اس لیے زیادہ بہتر سمجھ میں آیا. اسی طرح ہم سب پڑھیں، روانی میں بھی اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا، لیکن اگر آہستہ پڑھیں گے تو ہمیں بھی اور باقی سب کو بھی اچھا سمجھ میں آئے گا. پڑھا دونوں نے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اس میں بھی آپ دیکھیے یہ جو ہے نا کما عز موسیٰ، ٹھیک ہے. عز موسیٰ وَأَذَلَّ فِرْعَوْنَ وَكَمَا عَزَّ، سب جگہ زبر آ رہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب میرا سوال جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. میرا سوال جو ہے میں بولتی ہوں اور میں چاہوں گی چیٹ ایکٹیویٹی میں آپ اس کا جواب لکھیں کہ یہاں پر کچھ بات ہو رہی ہے فرعون کے حوالے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قریش کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم فرعون کو لیتے ہیں جس کی بات پہلے آئی ہے. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ فرعون کے پاس وہ کون سے اسباب تھے جو اس کی عزت کے لیے کافی تھے، پھر بھی اسے ذلت نصیب ہوئی. کیا کیا تھا فرعون کے پاس؟ ذرا لکھیے نا چیٹ میں، کیونکہ یہ چیزیں جو اس کے پاس تھی نا یہی تو اب مشکل ہے. جی، دولت، ملک، اقتدار، بادشاہت، ورلڈلی تھنگز، کنگڈم، بالکل، مال، حکومت، یہ سب آپ کے جواب آ رہے ہیں. خدام تھے، اوکے، سرونٹس تھے بے تحاشا، اور جو اب ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں ان کو میں چھوڑ رہی ہوں. کوئی نئی چیز اور بتائیں. اتھارٹی، قدرت، اقتدار تھا اس کے پاس. وہ کہتا تھا نا میں جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں. فوج تھی اس کے پاس، فالوورز تھے اس کے. یس، دس از ویری امپورٹنٹ. ان سب کے ساتھ ساتھ اس کے پاس فالوورز بھی تھے. اور زوم تھا. زوم ہونا تو اچھی بات نہیں ہے لیکن اس نے رکھا ہوا تھا. غرور بہت تھا، تکبر تھا. جو چلیں یہ تو اس کی انٹرنل فیلنگز تھی نا، لیکن لشکر تھے، بالکل بے تحاشا لشکر تھے. تو جو اس کی انر تھنگس تھی ہم ان کی بات نہیں کریں، مٹیریل تھنگس کی بات کریں. مصر کی حکومت تھی، گڈ. پاور تھی، ٹھیک ہے جی، بالکل. جادوگر تھے. ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جس کو جادو آتا ہو جو کہ حرام ہے یا اس کے پاس کوئی جادو کرو، وہ تو سمجھتے ہیں میں جو چاہے مرضی کر لوں. مال، دولت، حکومت، تکبر، لشکر، فوج، اقتدار، یہ سب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سمندر تو نہیں تھا اس کے پاس. سمندر تو مصر میں تھا. اس کی حکومت تو نہیں تھی سمندر میں، اس کے قابو میں نہیں تھا. سمندر نہیں لیں گے ہم، ٹھیک ہے. تو جناب یہ سب کچھ تھا اس کے پاس. پھر یہ بتائیے کیا اس کو عزت مل گئی؟ بتائیے چیٹ میں، بتائیے عزت ملی اس کو؟ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا نا. نو، نہیں ملی. اچھا، اس کے مقابلے میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام. کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سب کچھ تھا؟ پیسہ تھا؟ نہیں. لشکر تھے؟ نہیں. فوجیں تھی؟ نہیں. یہ آپ ہی نہیں لکھ رہے. اور گھر بار میں بچھڑے ہوئے تھے اور نکال دیے گئے تھے ملک سے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہ ایک کالم بنا سکتے ہیں اپنے پاس. ایک آپ ہوم ورک میں یہ کریں. چلیں آپ ہوم ورک میں آج کا ہوم ورک پہلا ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہوم ورک دیتی ہوں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ کے آنسرز آتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم ذرا آپ کو ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں.
کمپلسری نہیں، آپ کی مرضی آپ کریں، آپ کی مرضی نہ کریں، کریں گے تو فائدہ ہوگا. ایک طرف لکھ لیں فرعون، ایک طرف لکھ لیں موسیٰ علیہ السلام. فرعون کی ساری چیزیں لکھ لیں ایک کالم میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اس وقت تھا وہ لکھ لیں جب فرعون کا دور حکومت تھا. اور اس کے بعد دونوں کا انجام لکھ لیں. ایک کے ساتھ کیا تھا، ایک کو کیا ملا، وہ لفظ بولیے جو اس کو ملا، ذلت. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملی، جی عزت. آپ ہی لکھ رہے ہیں نا، بالکل. اللہ اکبر. ذرا آپ پڑھیے اس کو، دوبارہ پڑھیے، اپنی اپنی جگہ پہ سب پڑھیے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پڑھیے. یعز سبحانہ باسباب الذلت کما عز موسیٰ واذل فرعون. ان تمام اسباب کے باوجود، طاقت کے نشے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی، نبوت ملی، اور اس کو کیا ملی، ذلت. اب آ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ بہت کوئک آنسرز آئے آپ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قریش. قریش کے پاس کیا کیا تھا، جی لکھیے ذرا، قریش کے پاس کیا کیا تھا، کیونکہ سارے آپ کے آنسر ہیں نا. اوکے، کعبہ کے متولی تھے، گڈ. رمشا نے پہلا لکھا کعبہ تھا، پھر مال تھا، اور پیسہ تھا، اور سرداری تھی. یہ آپ ہی لکھ رہے ہیں سب کچھ. فیم تھا، بڑے قریش مشہور تھے عربوں میں، اور طاقت تھی، عزت تھی، قبیلے تھے، سرداری تھی. ٹھیک ہے. یہ باقی بڑے اہل زبان تھے، قافلوں کی سرداری، قافلوں کو حفاظت کرتے تھے، مرتبہ تھا، روب تھا، جاہو جلال تھا. یہ الحمدللہ یہ سب آپ کے آنسرز ہیں. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا اس وقت، ذرا بتائیں. ٹھیک ہے، کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا تھے؟ آپ امی تھے، گڈ. ٹھیک ہے. اور آپ صادق تھے، امین تھے، گڈ. اسٹرانگ کیریکٹر تھا، مورل ویلیوز تھی، آپ کی عزت تھی وہاں پر، گڈ. بالکل. آپ یتیم تھے، گھرانہ آپ کا ایک کے بعد ایک، آپ کے بڑے آپ کے اوپر سے ان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پاور نہیں تھی آپ کے پاس، آپ اتھارٹی تو نہیں رکھتے تھے نا لوگوں پر، لیکن آپ معتبر سمجھے جاتے تھے، اعلیٰ اخلاق تھا، سچے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یہی تو ان کا غم تھا کہ ساری دنیاوی چیزیں جو اصل ہم سمجھتے ہیں کامیابی کی چیز ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے، اور اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. نبوت کس کو ملی؟ دنیاوی طور پر جو بہت اونچے لوگ تھے ان کو نبوت ملی. بتائیے، چیٹ میں آپ لکھ رہے ہیں نا، میں تو وہاں سے آپ کی چیزیں پڑھ رہی ہوں. نہیں، نبوت اس کو ملی جس کے پاس صادق، امین اور معتبر ہونے کا درجہ تھا. ان کو نہیں ملی تمام تر دنیاوی عزت کے باوجود. یہی تو یہ بات کر رہے ہیں، وَكَمَا عَزَّ مُحَمَّدًا وَأَذَلَّ قُرَيْشًا. اور پھر قریش کو ذلیل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دے دی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا سمجھا؟ اب آپ میں سے کوئی بتائے. عزیزہ راشد آپ بتائیں گی؟ عزیزہ راشد کا مائک کھولیے. عزیزہ جی راشد آپ بتائیں گی اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ جی، اس سے یہی سمجھا باجی کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کے پاس جتنے مرضی دنیاوی اسباب ہوں ان سے اس کو عزت نہیں مل سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہ کرے، اور جی اللہ بالکل، تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نہ بچے، تو عزت نہیں ملے گی ایسے انسان کو کبھی بھی. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی طرح آپ نے سم اپ کر دیا. Now let's come to the next line. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ وَيُذِلُّ سُبْحَانَهُ. یہاں سے خالدہ آپ پڑھ لیں گی؟ میں پڑھوں؟ خالدہ آپ پڑھیں. وَيُذِلُّ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْعِزَّةِ كَمَا أَذَلَّ فِرْعَوْنَ مَعَ مُلْكِهِ وَأَذَلَّ قَارُونَ مَعَ مَالِهِ ترجمہ کریں گی؟ بس ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ ترجمہ. اچھا جی. اور وہ ذلیل کرتا ہے سبحانہ و تعالیٰ عزت کے اسباب کے باوجود، جیسا کہ اس نے ذلیل کیا فرعون کو بادشاہت کے باوجود، اور قارون کو ذلیل کیا مال کے باوجود. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ. آپ اصل کچھ کہیں قدرت گے تو اس پہ؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ کی ریفلیکشن ہے؟ سوری میں نے سنا نہیں صحیح سے. جی، اصل قدرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور ہاں اللہ لیکن کمپیریزن دونوں ہے نا، تو مال کا. اچھا، قارون جو ہے اس کے پاس کیا کیا تھا بتائیں گے آپ؟ مال تھا، اور کتنا مال تھا اس کے پاس؟ بہت زیادہ تھا. جی، اندازن کتنا؟ بہت زیادہ قرآن میں مال تھا قارون کے پاس. اور اس کے جو مطلب کنجیاں تھیں، وہی اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی اونٹ اٹھاتے تھے،
اور جب وہ اس طرح قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے کنجیوں اور خزانوں کے ساتھ جب وہ اونٹ چلتے تھے تو سب لوگ جو ہیں جو دنیا دار لوگ تھے وہ اس پہ حسرت کرتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں جب وہ دھسا دیا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اصل مطلب وہ شرمندہ ہوئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ اصل عزت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہی ہے، اور مال و دولت سے کوئی عزت نہیں ہے، اور عزت والا تو اس دور میں موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ اب میرا ایک سوال ہے جو میں چاہوں گی آپ لوگ چیٹ پہ لکھیں۔ ساری بات سننے کے باوجود میں ایک سوال آپ سے کرتی ہوں، یہ بتائیے کہ کیا دنیاوی عزت اور دنیاوی چیزوں کے ملنے سے اصل عزت بھی مل جاتی ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت مل جاتی ہے اگر انسان کے پاس بہت دنیاوی چیزیں ہوں، بہت دنیا میں واہ 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 کر رہے ہوں؟ کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں نے بڑی تعریف کی میری اور فلاں کی بڑی تعریف کی، تو میرا دل نہ پریشان سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا دل پریشان سا ہو گیا، میں نے سوچا یہ آج اتنی عزت دے رہے ہیں، کل ذرا سی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی نا تو یہ ہو سکتا ہے میری عزت کو گھٹا کے نیچے کر کے کہیں اور بٹھا دیں، کیونکہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ تو دنیا میں تو لوگ کسی کی مال و دولت دیکھ کر، کسی کی کوئی اچھی بات دیکھ کے عزت کرتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد کیا کرتے ہیں؟ سائڈ لائن کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جو ہے نا پھر بھی کیا کرتا ہے؟ بخشتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار آپ ہی لکھ رہے ہیں، آنسرز تقویٰ ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ میں سے ایک ساتھی کہہ رہی ہیں امیدیں لوگوں سے نہیں لگانی چاہیے، اس سے لگانی چاہیے، اللہ سے لگانی چاہیے۔ چلیں جی نیکسٹ آتے ہیں۔ استاد نے ایک جملہ بولا تھا آگے اسی کا اگر آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا ایک ساتھی ہماری کہتی ہیں کہ اگر کوئی عزت نہ کرے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عزت جب اللہ چاہے گا مل جائے گی، اخلاص رکھنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ایک ہماری ساتھی نے مثال دی ہے کہ امام شیبہ انصاری لکھتی ہیں۔ شیبہ کیا آپ موجود ہیں؟ اگر آپ موجود ہیں تو میں چاہوں گی امام حنبل کی مثال آپ خود دیں۔ اگر شیبہ موجود ہیں تو موجود تو ہیں تبھی تو لکھ رہی ہیں۔ ان کا مائک اگر ہاتھ کھڑا کریں اور ان کا مائک کھول دیا جائے تو I would like کہ she tell it by herself۔ چلیں مجھے نظر نہیں آ رہی، میں ذرا اسکرول کر کے دیکھتی ہوں۔ چلیں وہ نہیں نظر آ رہی، میں پڑھ دیتی ہوں کہ کیا لکھتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں السلام کہ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے امام حنبل جو ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا دنیا کے پلیزر کو، اور جب خلیفہ نے ان کو پیسے بھی دیے تو انہوں نے لوگوں میں بانٹ دیے، انہوں نے یہ قبول نہیں کیا اپنے لیا کہ وہ دنیا کے پلیزرز کو اڈاپٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت دی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کتنے لوگ ان کا جنازہ کتنے شاید دنوں تک پڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی وہ ان کے تقویٰ کی بنیاد پہ دی۔ بالکل درست آپ نے، بالکل۔ اچھا ایک سوال بڑا اچھا ہے، رمشا نے سوال پوچھا ہے کہ جو لوگ عزت دیتے ہیں کیا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وہ عزت؟ جی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ڈرتے ہی رہنا چاہیے نا کہ اللہ جب چاہے عزت لے لے، اور لوگ جو ہیں وہ جب چاہے جو ہے وہ نظروں سے گرا دیں۔ تو کوشش تو لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی نہیں کرنی چاہیے، کس کی نظر میں بڑا بننے کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ جب اللہ عزت دیتا ہے تو خود بخود لوگ عزت کرنے لگتے ہیں۔ تو کام وہ کرنے چاہیے جن سے اللہ عزت دے، تو اللہ عزت باقی رکھتا ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال تھا، مجھے امید ہے کلیئر ہوگی بات۔ یعنی اپنی طرف سے انسان عزت نہ چاہے، بہت اچھا ایک ساتھی لکھ رہی ہیں اپنی طرف سے عزت نہ چاہے، اگر اللہ دے دے تو یہ جلدی ملنے والی خوشی ہے نا۔ ٹھیک ہے چلے جی، اب میں آپ سے ایک سوال اور کرتی ہوں، آپ اسے دیکھیں کون بتاتا ہے اس کا جواب۔ آگے استاذہ نے کچھ بات کی تھی کہ مشیت اور حکمت کے حوالے سے، کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ وہ کیا بات تھی؟ باجی ہم بتائیں اوج؟ جی اور بتائیے۔ جی باجی مشیت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے، اللہ کی گڈ، یہ حکمت کے قاعدہ ہے، ساتھ۔ مشیت اور یہ کیا سمجھ میں آیا؟ اور یہ یقین اور یہ توکل صرف اللہ کی پہچان کے بعد، اللہ کی معرفت کے بعد آتا ہے، جب بندہ عارف باللہ ہو۔ توکل آتا ہے، بالکل۔ اب اس کو ذرا سا ایکسپلین کریں کہ مشیت حکمت کے ساتھ ہے، اس سے کیا سمجھا؟ فائزہ آپ بتائیں گے؟ اوج نے تو یہ بتا دیا، اور ساتھیوں کو بھی موقع دیتے ہیں نا۔ جی فائزہ امجد آپ سمجھائیں گی؟ جی باجی مجھے اس سے یہ سمجھ آیا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے،
تو یہ مشیت جو اللہ کی چاہت ہے، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو ان کا اخلاق اور ان کی وہ ساری کوالٹیز، تو اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، یہ انسان کو وہ عزت مطلب ملتی ہے. جو بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے نا، وہ اس کی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں دے دیتے، اس کے اندر کوئی کوالٹی اور گٹس ہوتے ہیں، وہ اسباب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت دیتے ہیں. تو ہم جی کہیے اگر ہم کر رہے اور ہم مطلب جیسے یہاں پہ دنیاوی مال اور اس کی بات کی گئی تھی، اور ہم دنیاوی مال اور رتبہ اور یہ سب پا کر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم باعزت بن جائیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ عزت وقتی طور پر مل جائے، لیکن وہ ہمیشہ کی نہیں ہوگی. تو جو ہمیشہ کی عزت ہے نا، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہی ہے. آپ میرا ایک سوال ہے، آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ اس سوال سے پہلے میں بولوں، بولیں اس چیز کے اوپر. جی، انہوں نے نا سورہ کہف کی اگزامپل دی تھی، اس کے اندر اگر آپ کہیں تو میں اسے تھوڑا ریپیٹ کروں. بالکل کہیے. اچھا، اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ تھا، جس کے اندر حضرت خضر نے کیا کیا تھا، پہلی دفعہ تو کشتی میں ہول کر دیا تھا. تو کشتی کے اندر جو ہول کیا تو بعد میں حضرت موسیٰ کو انہوں نے بتایا کہ میں نے کشتی میں اس لیے ہول کیا تھا کیونکہ وہاں ایک آگے ایسا سردار تھا جنہوں نے ان کشتیوں کو چھین لینا تھا جو پراپر تھیں، تو میں نے اسے ڈیفیکٹڈ کر دیا تھا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تاکہ وہ ڈیفیکٹڈ ہو کے آگے اس سردار سے بچ جائے. اسی طریقے سے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بہت سارے اس طریقے سے ہمارے اندر عیب ڈالتا ہے، جن کی وجہ سے بعض اوقات ان عیبوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت بیسیکلی اس کے اندر حکمت یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہو جائیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک دوسرا یہ کام کیا تھا کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا. تو جب حضرت موسیٰ کے بعد میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی اس کے والدین نیک تھے اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کو ایسی اولاد دے جو نیک اور صالح ہو. اس لڑکے نے بڑے ہو کر ایسا عمل کرنا تھا کہ والدین کو کفر کے اوپر یہ مجبور کر دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد دے دی. تو بیسیکلی اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس کا بیٹا لے لے، لیکن اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ حکمت اتنی زبردست تھی کہ اللہ اس سے زیادہ نیک اور صالح اولاد دینا چاہتا تھا. اسی طریقے سے جو تیسرا تھا کہ وہ آگے گئے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا اور انہوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، تو وہاں ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کھانے کا نہیں پوچھا، آپ ان کی دیوار کھڑی کریں، آپ اس کے بدلے میں ان سے کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا پی لیتے. تو بیسیکلی تو یہ سارا قصہ بعد میں انہوں نے حضرت خضر نے ان کو بتایا تھا، میں تو آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. تو انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ اصل میں اس کے والد نیک تھا، تو اللہ پاک یہ چاہتا تھا، ان دو بچے ہیں ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ خزانہ خود نکالیں. اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانے کا ایکسپوجر ہو جاتا اور لوگ اسے لے لیتے. بٹ اللہ پاک نے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد کا سوچا کہ چونکہ اس کے والدین نیک تھے تو یہ بعد میں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں گے. تو یہ سارا کا سارا تینوں جو ہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو مشیتیں تھیں اس کے پیچھے وہ حکمتیں چھپی ہوئی تھیں جو اس وقت تو حضرت خضر نے بتا دی. بٹ یہ اب ہمارے لیے بہت بڑی وہ ہے کہ ہم ان کو سمجھ کے اپنے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیفیکٹ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے یا کوئی چیز ایکسٹرا دیتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کے پیچھے کیا رکھا ہے. اور وہ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا، یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی اس مشیت کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. بس اس سے ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم اس وقت جتنے لوگ ماشاءاللہ تقریباً 200 کے قریب ہیں، 190 پلس ساتھی اس وقت میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یا زوم پر اور باقی فیس بک پر، ہم اس وقت یہ سوچیں، ذرا زندگی کے بارے میں سوچئے نا، اپنے گھر کے بارے میں سوچئے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے. ہمیں سے ہر ایک کے پاس کہیں کوئی کمی ہوگی نا، کہیں تو ہوتی ہے. اللہ نے دنیا میں جنت سب کے لیے نہیں بنائی. جو جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، تو بعض اوقات وہ نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ میرے ہو سکتا ہے گناہ نہ ہو سکتا ہے وہ میری کوئی کمی نہ ہو سکتا ہے میرے کوئی گناہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ جس کی وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ میں امپروو کروں، دعاؤں میں کمی ہے، جیسے میری ساتھی نے کہا انہوں نے. لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرنے کے لیے کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے یہ چیز ابھی میرے لیے بہتر نہیں ہے. تو میں جس چیز کے بارے میں پریشان ہوں نا، بس میں سمجھوں کہ اس وقت اللہ نے مجھے نہیں دینی،
اس کی کوئی حکمت ہے، مجھے اس پہ توکل رکھنا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ مجھے دے دے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ پہ آتے ہیں جی، یہ جو ہے نا وہ یرحم سبحانہ، میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی ساتھی اس کی عربک پڑھے۔ ابتسام آپ پڑھیں۔ وَيَرْحَمُ سُبْحَانَهُ سے پڑھیے بِأَسْبَابِ الْعَذَابِ۔ جی، وَيَرْحَمُ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْعَذَابِ كَمَا أَنْجَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ۔ گڈ، اس کے ترجمہ کیجئے۔ اور وہ رحم فرماتا ہے، پاک ہے وہ عذاب کے اسباب کے باوجود، جیسے اللہ نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، آگ میں نجات دی تھی، آگ ہی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی ان کے لیے، آگ ہی ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی خطرناک چیزیں بھی اللہ چاہے تو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے؟ کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ جی، کبھی ہمارے لیے آگ بھی جو ہے نا اللہ کی مشیت سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو اگر نیک بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل وقت میں بھی آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا آگ میں، لیکن وہ آگ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے لیے ٹھنڈی کر دی تھی، اور وہ بھی سلامت کر دی تھی، ٹھنڈی اور سلامت۔ بالکل، دیکھیں بہت اچھا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ہاں آگ میں تو لوگ نہیں ڈالے جاتے کہ ان کے آس پاس ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں آگ بھری ہوتی ہے، بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں، بڑی ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، گھر باہر ہر جگہ، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، تو وہی ماحول کی گرمی، وہی تلخیاں، وہی مخالفتیں، اس کے اندر ان کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، گویا کسی نے ان کے گرد شیلڈ کر دی ہو۔ یہ دیا ہوا سکون اور امن جو ہے نا اور عافیت جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ جو ہے وہ یذل سبحانہ۔ اسماء ادریس آپ پڑھیں گی؟ جی بھائی۔ وَيُعَذِّبُ بِأَسْبَابِ الرَّحْمَةِ كَمَا دَمَّرَ عَادًا بِرِيحِ الْعَقِيمِ وَأَغْرَقَ قَوْمِ نُوحٍ بِالْمَاءِ وَأَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ، ٹھیک ہے، وَأَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ بِالْمَاءِ وَيُنَجِّي۔ بس اس کا ایک منٹ، ایک ایک لائن کرتے ہیں نا، وَأَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ بِالْمَاءِ، اس کا ترجمہ کیجئے ذرا۔ اور وہ عذاب دیتا ہے رحمت کے اسباب کے ذریعے، جیسا کہ برباد کیا عاد کو، تباہ کیا بانجھ ہوا کے ساتھ، اور غرق کیا قوم نوح کو پانی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب میرا سوال ہے، ٹھیک ہے، وہ رحمت دیتے ہیں، وہ عذاب دیتے ہیں رحمت کے اسباب کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہے انسان کے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہے، لیکن کس کے لیے عذاب کا باعث بن گئی تھی، آپ ہی بتائیے۔ اس کے لیے جس قوم نے نافرمانی کی، اس کے لیے یہ ہوا بھی کیا ہو گئی کہ کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ قوم عاد۔ ٹھیک ہے، اور پانی زندگی کا باعث ہے نا، کن کے لیے ہلاکت کا سبب ٹھہرا؟ قوم نوح کے لیے غرق کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو، اور یہی سوائے پانی چند لوگوں کسی کے لیے نجات کا بھی باعث ٹھہرا تھا؟ جی یہی پانی نجات کا بھی باعث ٹھہرا تھا۔ ان کے دیکھیں نا جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، نبی کا بتائیں جن کے لیے ٹھہرا تھا نجات کا باعث، کس نبی کے لیے نجات کا باعث ٹھہرا تھا یہ پانی ان کا ذکر ہے؟ ایک کو ڈبو دیا تھا، ایک کو بچا لیا تھا پانی سے اللہ نے۔ حضرت چلیے ہم چیٹ میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت ریپڈ آنسر کیا نا میں نے، بعض وقت مشکل ہو جاتی ہے جواب دینے میں، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ جی موسیٰ علیہ السلام، پانی ہے نا، دیکھیں یہی پانی سے ہلاک کر دیا کس کو؟ نوح کو، قوم نوح کو، اور اسی پانی سے اور کس کو ہلاک کیا؟ فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ اسی پانی سے بچا لیا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس سے اسباب تو وہی سارے تھے نا، جس کو بنی اسرائیل کو بھی بچا لیا، بالکل ٹھیک ہے، جس کو چاہا اسی پانی سے ڈبو دیا، جس کو چاہا اسی پانی سے بچا لیا۔ تو پانی میں تو کوئی خاصیت نہیں تھی نا، پھر خاصیت تو بچانے والے میں تھی اور ڈبونے والے میں تھی۔ الحمدللہ۔ جی ایک ساتھی نے لکھا بچپن میں بھی بچایا تھا، بالکل صحیح کہا، اسی پانی میں ٹوکری میں ڈال کے بھیجا تھا نا ماں نے، لیکن وہ اس پانی نے ٹوکری کو ڈبویا تو نہیں تھا نا، حالانکہ ڈوب بھی سکتے تھے۔ بہت اچھے جواب آپ نے لکھے ہیں، چلیں جی، اور جزاک اللہ خیر اسماء، آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بہت اچھا اس کا جواب بھی دے دیا۔ اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم،
یہ جو ہے نا وَيُنْجِي سُبْحَانَهُ، کون پڑھے گا آگے؟ مسز میں پڑھوں؟ میں پڑھوں؟ میں پڑھوں؟ چلے عائشہ کمال آپ پڑھ لیں، عائشہ آپ پڑھ لیں. جی. وَيُنَجِّي سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْهَلَاكِ كَمَا أَنْجَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ وَأَنْجَى يُونُسَ صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن الحوت. گڈ، ترجمہ کیجئے. اور وہ نجات دیتا ہے، پاک ہے وہ ہلاک کے اسباب کے باوجود، جیسا کہ نجات دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، اور نجات دی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں. ہاں یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ہلاکت کے اسباب کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہلاکت کے اسباب ہلاکت کے اسباب کے ذریعے، جیسے اس نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی اور یونس کو علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، ٹھیک ہے. مہلک ہے نا یہ دونوں چیزیں، لیکن اللہ نے اس سے بچایا. اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ چلے آپ ہی بتائیے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ یا ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دیتا ہے، یا ہمارے لیے وہ بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. چلے جی نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ پڑھیے ڈاکٹر سپا. میں پڑھوں؟ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُهْلِكُ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ النِّجَاةِ كَمَا أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي طَرِيقِ الْبَحْرِ الْيَابِسِ الْأَمْنِ حِينَ تَوَعُوا مُوسَى صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. اس میں دیکھیں، اس میں ایک منٹ، بھی اسباب النجات، ٹھیک ہے، نجاتی، اور آگے جو ہے نا بالامن حین تبعوا موسیٰ، ٹھیک ہے، تبعوا موسیٰ. ترجمہ کیجیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے نجات کے اسباب کے ساتھ، جیسا کہ اس نے ہلاک کیا فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں، اور بچا لیا امن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروکار کو. تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ جیسے ہم نے سب پیچھے پورا پڑھا، تو مجھے استاذہ کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ اتنا زبردست توکل ہونا چاہیے ہر قسم کے حالات میں، کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے اور اپنے آپ کو سنانا ہے، ٹیپ کرنا ہے بار بار کہ یا اللہ تیرے پاس ہے نا، تو عطا کرے گا، تیرے پاس ہے نا، چاہے ہلاکت کے اسباب ہو، چاہے نجات کے اسباب ہو، چاہے عزت کے اسباب ہو، تو نے عطا کرنا ہے اور عزت اور اپنی رحمت عطا کرنی ہے، تو وہ ضرور کرے گا، اپنی محبت ضرور عطا کرے گا. بہت اچھی آپ نے بات کی. آپ کو یاد ہے استاذہ بات کری تھی کہ جو میں اپنی ایک زبان میں بات کرتی ہوں، تو جس طرح یعنی جیسے وہ کہتی مجھے پنجابی میں مانگنا اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو کسی اور زبان میں مانگنا اچھا لگتا ہو. اصل بات کیا ہے؟ جس سے آپ اللہ سے کلوز محسوس کریں اپنے آپ کو. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات دعائیں کیا کرتی ہیں، ہم بہت رٹی رٹائی سی، وہ ہم کتاب اٹھاتے ہیں اس میں سے پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات یاد بھی نہیں ہوتا دعا کا معنی کہ بس پڑھ لی فارغ ہوئے جلدی سے. نہیں، مناجات کرنا جو ہے نا، بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنا، یا رب العالمین، اور دعائیں ایسے مانگنا کہ بس لپٹ کے جیسے ماں سے بچہ مانگتا ہے نا، کہ دینا ہی ہے، لے کے ہی چھوڑنا ہے تیرے سے. اس ہفتے ایسے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے. چلے، کوئی جو آپ پھنسے ہوئے نا جس چیز میں، میں بھی پھنسی ہو سکتی ہوں کسی چیز میں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، یا آپ اس کے بارے میں غم کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. اسباب ہے نا اس کے پاس، اور حکمت بھی اسی کے پاس ہے، مشیت بھی اسی کی ہے. بس اس سے کہنا ہے یا اللہ مجھے اس سے نکال دے، یا اللہ مجھے دے دے، اور اگر تو نہیں سمجھتا میرے لیے بہتر تو میرے دل کو سکون عطا کر دے. کیونکہ بعض اوقات وہ دے گا نہیں، لیکن وہ دل اور دماغ کو سکون اور عافیت دے دے، یہ بھی اس کی بلیسنگ ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں فی طریق البحر الیابس جو ہے نا، تو اس میں ترجمے میں خشک ضرور رکھیں. کیسے؟ بحر کو اس نے خشک تھا نا جس میں سے فرعون کو اس نے ڈبو دیا تھا، تبھی تو وہ راستہ سمجھ کر خشک چلا گیا تھا. اچھا جناب آگے دیکھیں. وَيَحْفَظُ سُبْحَانَهُ، کون پڑھے گا؟ عالیہ. میں پڑھوں؟ چلے مسز دانشہ میں پڑھوں بھائی. پڑھواتی ہیں. وَيَحْفَظُ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْهَلَاكِ كَمَا أَنْجَى مُوسَى مِنَ الْغَرْقِ حِينَ أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ فِي التَّابُوتِ وَحِينَ رَبَّهَا فِي بَيْتِ عَدُوِّ فِرْعَوْنَ. اس کو دوبارہ پڑھیں، وحینہ، دھیان سے پڑھیں. وحین رباہ وحین رباہ فی بیت عدوہ فرعون.
عدوی فرعون. ٹھیک ہے، عدو عدوہ فرعون. تھوڑا سا مشکل ہے نا زبان پہ چڑھنا، آہستہ آہستہ جی. پریکٹس ہوگا انشاءاللہ. ترجمہ کریں گی آپ؟ اور حفاظت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاکت کے اسباب کے ساتھ، حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاکت کے اسباب کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور غرق ہونے سے بچایا جب ان کو ڈال دیا گیا تھا سمندر میں تابوت میں ڈال کر، اور جس طرح پرورش کی ان کی دشمن فرعون کے گھر میں، ان کے دشمن کے گھر میں، یعنی دشمن کے گھر میں جو فرعون تھا. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اچھا جناب، نیکسٹ آتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ اگلی لائن پڑھیے یہاں سے، وہ یہلکو کون؟ اب عائشہ آپ پڑھیے. عائشہ کمال آپ نے پڑھا ہے ابھی تک؟ جی میں عالیہ آپ پڑھیے. عالیہ بس جو پڑھتے جا رہے ہیں نا وہ اب ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ باقی لوگوں کو موقع ملے. جنہوں نے بات کر لی اب دوسرے ساتھیوں کو موقع ملے. دیں آپ. جی عالیہ آپ پڑھیے. بالتابوت وحين رباه في بيت ويهلك سبحانه بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوتهم بالصيحة. بأسباب سے پڑھیے دوبارہ. بأسباب الحفظ كما أهلك حفظی. ٹھیک ہے، بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوت قوم ثمود. ٹھیک ہے، قوم ثمود. ترجمہ کیجئے، کر سکیں گی؟ کریے. اور وہ ہلاک کرتا ہے سبحانہ و تعالی حفاظت کے اسباب سے، جیسا کہ ہلاک کیا اس نے قوم سمود کو جبکہ وہ اپنے گھروں میں، مضبوط گھروں میں رہ رہے تھے. ہاں، گھروں کے اندر جو پہاڑوں کو کریت کے بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. کیسے ہلاک کیا تھا؟ ایک تیز آواز، تیز چیخ کے ساتھ. ہاں، ایک تیز چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا تھا. اچھا، اب چلیں اسی سے دیکھتے ہیں ہم. اب یہ دیکھیں کہ یہ بتائیے کہ گھر انسان کی حفاظت کے باعث ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے اسی گھر کو ہلاکت کا باعث ٹھہرا دے. تو گھروں میں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. کوئی آپ میں سے چیٹ میں چلے پوچھتے ہیں کیسے ہو جاتی ہیں گھروں میں ہلاکتیں، یعنی گھر ہلاکت کا باعث بعض اوقات کیسے بن جاتے ہیں. اوکے، آنسرز آر کمنگ. ارتھ کوئک آ جاتا ہے، زلزلہ ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، بالکل کوئی گیس لیک ہو گئی، اس سے گھر میں ہلاکتیں ہو گئی، بالکل گیس سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. سوتے سوتے کبھی کسی کی چھت گر گئی، بالکل. کرنٹ بعض اوقات پانی میں پھیل گیا، کرنٹ اس میں پھیل گیا، ٹھیک ہے. بعض اوقات کوئی جیسے کسی ساتھی نے لکھا کوئی کوکر پھٹ جاتے ہیں، شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے، دھنس جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو کچھ بھی گھر میں ہو سکتا ہے، اور یہ دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں. بعض اوقات وہ گھر جو ہے وہ ویسے ہی جو حفاظت کا سبب ہے، اس گھر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی گھر مصیبت کا باعث لگتے ہیں. لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا اتنی گھروں میں نا اتفاقی ہوتی ہے، اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنا وقت گھر سے باہر ہی گزارنا پسند کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر تو امن کی جگہ ہے نا. تو بالکل کسی نے لکھا ٹرمائٹس ہو جاتے ہیں، گھر دھس جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے اور میرے گھر میں اگر امن ہے نا اور حفاظت ہے نا اور یہ گھر سکون کا باعث ہے نا، کس کا شکر ادا کریں؟ کس کا شکر ادا کریں؟ ہمارا کمال ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے گھر کو. بالکل، لوگ کہتے ہیں میں نے گھر ایسا رکھا ہے. کوئی بتائے گا آپ میں سے، کوئی اس پہ تبصرہ کرے گا، کوئی کچھ کہے گا کہ گھر؟ ماما آپ کہیں گی؟ کہیے ماما. ابھی جو ہے نا پچھلے سال جب کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی، تو جیسے یہاں پہ میں تو یہاں یہ یو ایس میں رہتی ہوں، تو جیسے یہاں پہ لوگ نا بیسمنٹ وغیرہ گھر بناتے ہیں. تو اب یہاں پر ایک آرکیٹیکچر ہے یا بیسمنٹ. اب کراچی جو ہے نشیبی علاقہ ہے، اب لوگوں نے ڈیفینس کے علاقے میں کیا کیا کہ بیسمنٹس وغیرہ بنائی. تو اب نشیبی علاقہ اور سمندر کے بالکل پاس ہے، تو لوگوں کے گھروں میں پورا بیسمنٹ میں پانی آ گیا تھا. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ خاتون دکھا رہی تھی کہ اتنا پانی آ گیا ہے. بالکل. I live in defense and I know many people جن کے میرے بہت جاننے والوں کے گھر ہیں، نیبرز میں بھی گھر ہیں جن کے بالکل بیسمنٹس بھر گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. گھر جو حفاظت کا ذریعہ تھا. اور انہوں نے کچھ گھر تو ایسے ہیں جو انہوں نے بیسمنٹس میں، جیسے لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بہوؤں کے جہیز اور ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو گیا.
تو میں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کبھی کبھی گھر بھی باجی ہمارے لیے انہوں نے مشکل کمپلین یہ کی تھی، میں سول سسٹر پاکستان پہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کمپلین یہ کی تھی کہ ہم ڈیفینس جیسے علاقے میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے. اور تو مطلب میں سوچ رہی تھی کہ مطلب یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی شرط نہیں ہے نا کہ اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ایسے رہ رہے ہیں. صاحب نے کہ ضروری تو نہیں کہ انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں وہ سمجھتا ہو یہاں کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، وہاں اللہ مشکل میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں نا، بس اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں، مجھے بھی اور ہم سب کو حفاظت سے رکھیے. چلیں جی آگے آتے ہیں. یہ جو ہے نا نیکسٹ میرا سوال جو ہے یہاں سے ہے، یہاں سے ذرا پڑھیے واللہ تبارک و تعالی. سمینہ فارد آپ پڑھیں گی؟ واللہ تبارک و تعالی. میں پڑھوں سائمہ فرید؟ ہاں سائمہ فرید، سوری آپ سائمہ میں نے کہنا تھا، سمینہ کہہ رہی ہوں آپ کو. واللہ تبارک و تعالی لہ قدرتی ولہ السنہ واللہ سنہ. فبقدرته سبحانه خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وخلق الجنة والنار وخلق الدنيا والآخرة. خلق ٹھیک ہے، الدنيا. اچھا جناب چلیں اب یہاں سے میں ایک سوال کرتی ہوں آپ سے، آپ لوگوں سے، کہ اللہ کی قدرت دیکھنی ہو، چیٹ میں آپ جواب دے سکتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھنی ہو تو اس کی کون سی خلق پر نظر کرنی چاہیے، کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ آسمان کو. اوکے آنسرز آر کمنگ. آسمان کو دیکھنا چاہیے اگر اس کی قدرت دیکھنی ہو. پھول کو دیکھنا چاہیے. کائنات، ہاں چلے کائنات تو ایک جنرل بات ہے نا. زمین کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سورج، چاند. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، چلے آپ ہی ہمارے پاس مائک پہ اس وقت، آپ نے سائمہ آپ نے جو پچھلے ہفتے ہوم ورک تھا وہ کیا جو دیا تھا جی کسی نے؟ میم کر دیا. آپ نے کیا ہم نے یہ دیکھنا تھا نا کہ زمین کی تہوں میں اچھا کیا اللہ کی قدرت ہے، تو آپ کچھ بتائیں گی؟ ہاں اچھا وہ ہوم ورک میں نہیں، ویسے تو میں نے نہیں کیا کچھ سرچ وغیرہ کر کے، لیکن یہ کہ قدرت تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہے. جیسے جب میں پاکستان ٹور پہ گئی تھی تو جو پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اوپر جو پانی جو گرتا تھا، مطلب یہ برف جم رہی، اس کا پانی پورا مسلسل، یعنی میں تو حیران تھی جو وہ جو سین سارے دیکھ کے نا، کہ ابھی تک میں یاد کرتی ہوں کہ کتنی زبردست قدرت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کی پاور جو ہم لوگ کراچی میں بیٹھے نظر نہیں آتی. جب ہم باہر نکلتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں آیا مجھے. تو ٹھیک ہے. ہماری ایک ساتھی یہ ہے رابعہ نادر، انہوں نے ایک پوری زمین کی تہوں کے حوالے سے لیئرز اور ان سب کے بارے میں بتایا تھا. رابعہ آپ موجود ہیں؟ آپ کچھ شیئر کریں گے؟ جی جی میم، میں جب یہ ریسرچ کر رہی تھی تو میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے نیچر میں، کہ جو چیزیں ہمیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، ان کے مٹیریلز کیا ہیں، ان کی فارمز کیا ہیں. تو ایک تو ویرائٹی کے بارے میں پتہ لگ رہا تھا، ڈائیورسٹی کے بارے میں، اور پھر ساتھ میں یہ کہ انسان کی کیا لمیٹیشن ہے اس ارتھ کے آگے. ہم ایک آگ کے گولے کے اوپر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، استاذہ بھی بتا رہی تھی لیکچر میں، تو ہم آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے، اور ہم کہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہماری آپ نے اپنی ایک کیا پورا بنا لمیٹیشن کے ہے. بھیجا تھا نا، ایک پکچر ہاں بنا کے جی، بھیجی تھی نا آپ نے، تھوڑا سا ہاں بتائیں جی، گے اس کو مختصر 1-2 منٹ میں؟ ہاں جی میم، اس میں بیسیکلی بتایا ہوا تھا کہ ایک تو آؤٹر لیئر ہے، اس کے بعد اس کی انٹرنل لیئر ہے، اور اس کے بعد ایک موسٹ انٹرنل لیئر ہے انر کور. جو سب سے اندر کی سرفیس ہے، کور جو ہے، اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ سورج کی سرفیس کو بھی اگر کمپیریزن کریں تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک کاگ کے گولے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو بالکل انر موسٹ لیئر ہے لیتھوسفیئر، وہاں سے میگما نکلتا ہے والکینک ایرپشن کے تھرو، یعنی کہ مولٹن راکس ہیں جو باہر نکلتی ہیں. اسی طرح سے پھر اسٹینوسفیئر ہے جہاں سے سیسمک ویوز نکلتی ہیں، زلزلہ وغیرہ. تو اگر ہم آئیڈیا لگائیں تو زمین کے اندر اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے. اس کے علاوہ جب ہم ارتھ کرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان کی کتنی لمیٹیشن ہے. اگر انسان نے بور کیا ہے زمین کے اندر تو وہ 12.3 کلومیٹر کی ڈیپتھ تک چلا گیا، جبکہ ارتھ کرسٹ دیکھیں تو وہ اٹ سیلف 50 کلومیٹر کی ڈیپتھ میں ہے. تو ہماری ایکسیس اتنی لمیٹڈ ہے کہ ہم اس سے مزید اندر جا ہی نہیں سکتے، وہ اور اللہ مطلب سبحانہ و ایکسپلور تعالیٰ ہی نے نہیں اس کر لیے سکتے. رکھی نا کہ اگر ہم بور کر کے اندر تک چلے جائیں تو خود ہی جل جائیں. بھی اللہ کی قدرت ہے نا. ہاں جی، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھا وہ بنایا تھا، ہم نے گروپس میں شیئر کیا، آپ لوگ بھی دیکھیے گا اور آپ لوگ خود بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں، دیکھیں.
اور اس ساری ریسرچ سے صرف سائنس کو نہیں کمال سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ریسرچ آج یہ ریسرچ ہے، کل کوئی اور آ سکتی ہے. اصل جو پہچان ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ رابعہ آپ کو پڑھ کے سب کر کے کیا اللہ کے بارے میں کیا فیلنگ آئی؟ میم ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ مطلب میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنی ڈیٹیلز، اتنی کمپلیکسٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے. میری فیلنگز یا مطلب اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو اتنی کمپلیکسٹی ہے باڈی میں، اور پھر مطلب انسان کی فیلنگ ہے، اور پھر وہ ہماری سنتا بھی ہے. تو یہ جی کتنی بالکل، بڑی الحمدللہ. بلیسنگ ہے کہ وہ ہمیں سنتا ہے، ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہمیں پھر مزید الحمدللہ، پرووائڈ بھی جزاک کرتا اللہ ہے، خیرن رکتا کثیرا. بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. ہم نیکسٹ آتے ہیں جی. نیکسٹ لائن جو ہے یہ فبی قدرتی، یہیں سے پڑھنا ہے نا، فبی قدرتی سبحانہ. یہ پڑھ چلیے یہاں سے پڑھیں. خلق الدنیا للابتلائی. کون پڑھے گا؟ رفع شکیل آپ پڑھیں. اوکے. خلق الدنیا لابتلاء والزوال عمل وخلق الآخرة للبقاء والأبد وخلق الجنة للنعيم وخلق النار للعذاب. شاباش. خلق الدنیا للابتلائی، ٹھیک ہے، والزوال والعمل وخلق الآخرتی للبقاء. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے، شاباش. اچھا اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں. چلے اب میں ترجمہ نہیں لوں گی، اب میں آپ سے عربک آپ لوگوں سے پڑھواتی جاؤں گی اور سوال کرتی جاؤں گی. اب میں چیٹ پہ لوں گی یہ سوال، کیونکہ کافی دیر سے ہماری چیٹ پہ بھی لوگ بے چین ہیں، ان کے ماشاءاللہ وہ بہت اچھے آنسر دے رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے میں لیتی ہوں کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہمیں تو مائک نہیں ملا تو ہم کیا بات کریں. آپ کے چیٹ پہ بھی آنسر یاد رکھیں. آپ جو لکھ رہے ہیں اللہ کی خاطر یہ علم دے رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک ڈاٹ لگانا، آپ کا ایک ایک کی کو پریس کرنا اپنی خاطر لکھ لے. دعا میری یہ. اچھا یہ بتائیے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی؟ چیٹ پہ لکھیے جی، دنیا کیوں بنائی؟ اس نے دنیا کو کس لیے پیدا کیا؟ یہاں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ آزمائش کے لیے نہیں، یہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. اس نے دنیا امتحان، ہاں چلے آزمائش کو یوں کہہ لیں، امتحان کے لیے. لے لے ابتلائی، چلیں آپ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے کہہ لیں. اچھا جناب، اور دنیا باقی رہنے والی ہے یا کیسی ہے؟ بالکل، زوال، ابتلا والزوال والعمل. ٹھیک ہے، یہ تینوں آئیں گے اس میں. عمل کے لیے، امتحان کے لیے، زوال کے لیے اور عمل کے لیے. تینوں جواب آپ کے درست آ رہے ہیں ماشاءاللہ. آخرت کس لیے بنائی؟ اب آخرت پہ آ جائیں تیزی سے. جتنی تیزی سے آپ چلیں گے، وقت کم ہے، میں بھی اتنی تیزی سے چلوں گی. جی، آخرت کو ہمیشگی کے لیے. یس بالکل، ہمیشگی کے لیے بنایا، بقا کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی یعنی ایکچولی کمپیریزن کریں فنا اور بقا کا. ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ آخرت میں اجرت ملے گی، دنیا میں عمل کریں گے اور آخرت میں اجرت ملے گی، لیکن یہ ایکچولی کمپیئر کر رہے ہیں آخرت کا فنا اور بقا کے لحاظ سے. اور اب یہ لا رہے ہیں جنت کو، کہ جنت کیا ہے، جنت کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. خلق الجنت کیسی ہے؟ نعمتوں کے لیے. یس. اور بالکل، تو یہ بتائیے اب آپ ہی لکھیے، کیا دنیا جنت بن سکتی ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ میں نے دنیا نعمتوں کے لیے بنائی ہے، جنت کے لیے بنائی ہے، جنت دے دوں گا تمہیں دنیا میں؟ نہیں. تو اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہترین کپڑے، بہترین گھر، بہترین گاڑیاں، بہترین اولاد، بہترین سٹیٹس لے لوں گی تو مجھے بقا بھی ہو جائے گی اور میں ہمیشہ کی جنت حاصل کر لوں گی. نہیں، وہ تو کہیں اور ہے. یہ تو عمل ہے، یہاں تو عمل ہے. بالکل صحیح لکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. آپ ہی کی چیزیں میں پڑھ رہی ہوں. اوکے، آگ کو کس لیے اس نے پیدا کیا ہے؟ وَخَلَقَ النَّارَ، لکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ عذاب کے لیے. للعذاب. بالکل بالکل. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. دعا مانگیں جہاں بھی ایسی کوئی بات پڑھا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بچا لے. چلیں جی آگے آتے ہیں. نیکسٹ ہے جناب خلق وسنن اللہ نوعان. ٹھیک ہے، اللہ کی سنتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2 طرح کی ہیں. پڑھیے آگے. ایک سنن کونیہ ہے، وہ سنن شرعیہ ہے. تو اب میرا سوال آپ سے جو ہے وہ سنن کونی کے بارے میں ہے کہ کون سی ہیں سنن کونی. کون پڑھے گا یہاں سے عربک اس کی؟
मैं पढ़ूं? جی پڑھیے. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ میں جنہوں نے کہا مہرین. تھا میں پڑھوں، کیا نام ہے؟ مہرین. مہرین پڑھیے. وسنة الله كونية أن يخرج بأمره سبحانه النور من الشمس ويخرج الثمر من الشجر ويخرج الولد من الرحم والماء من السحب والكلام من اللسان. جزاک اللہ خیر. بس اتنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں تھوڑا سا بہت اچھا پڑھا ہے، کہیں کہیں الفاظ کو درست کرنا ہے آپ نے. فسنت اللہ الکونیۃ این یخرج، ٹھیک ہے؟ سبحانہ النور من الشمس ویخرج الثمر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ویخرج الولد والماء من السحب والکلام من اللسان. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھیے جی، والحلیب. یہاں سے کون پڑھے گا؟ تھوڑا تھوڑا سب ساتھیوں سے پڑھواتے ہیں نا. آپ پڑھیں گی؟ مائک کھولا تھا جی. زینت کیسا پڑھیے؟ والحليب من البقر والعسل من النحل وهكذا فهو سبحانه الخالق وما سواه مخلوق وقدرته مخفية وراء الأسباب. دھیان سے پڑھنا ہے. وقدرت، دوبارہ سے پڑھے. وقدرته مخفیت وراء الاسباب. شاباش. مخفیتن، ٹھیک ہے؟ تشدید ہے نا، مخفیتن وراء الاسباب. بہت ہی اچھی کوشش آپ سب کر رہے ہیں. یہ بالکل آسان نہیں ہے کہ بغیر اعراب کے ماشاءاللہ آپ لوگ سنتے ہیں اور لگاتے ہیں اور اتنا اچھا کوشش کر لیتے ہیں، اتنی اچھی پڑھ لیتے ہیں. بارک اللہ فی علمک و عملک. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا جناب، اب میرا سوال یہاں سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ سنن کونی کون سی ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ فرزانہ سہیل آپ بتائیں گی سنن کونی کون سی ہیں؟ سنن کونی باجی شمس ہے، سورج ہے، پھل ہیں درختوں کے، اور ماں سے بچے کا پیدا ہونا ہے، بادلوں سے پانی، بارش کا چلے یہ برسنا. مثالیں تو انہوں نے بتائی نا، اور بھی بتائیے کائنات میں اور کیا سنن کونی نظر آتی ہیں آپ کو؟ کائنات میں سنن کونی باجی آسمان ہے. دیکھیے مغرب اور فجر کے ٹائم اگر ہم غور کریں کیسے کیسے رنگ بدلتے ہیں، تو کون بدل رہا ہوتا ہے رنگ؟ اللہ تعالیٰ دیکھ حیرت ہوتی ہے کہ کتنے پیارے کلرز ہیں. پچھلی دفعہ شاید ہم نے ہوم ورک بھی دیا تھا کچھ کہ آسمان کے رنگ دیکھیں، کچھ دیا تھا نا کبھی. چلیں ٹھیک ہے. اور جی جب بارش برستی ہے اس ٹائم بھی کہ مسلسل کتنے گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے. اگر سائنس کے موقع دیکھا جائے کہ بادل پانی اٹھاتے ہیں اور پھر برساتے ہیں، تو کیا بادل خالی نہیں ہو رہا ہے؟ کتنا پانی بھر لیا انہوں نے کہ مسلسل ٹی وی نیوز پہ 2 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. چلیں جی، سنن شرعیہ کون بتائے گا کون سی ہے؟ جی جس کا مائک پہلے کھل جائے گا. اسما خان آپ بتائیے. میں بتائیں؟ وسنت اللہ شرعیت ان من آمن وعمل صالحا ادخلہ اللہ الجنت ومن کفر ادخلہ اللہ النار ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن ٹھیک ہے، اب بتائیے کہ کیا ہے سنن شریعہ، کیا ہے؟ اللہ کی شریعت یہ ہے کہ جو اس پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ پاک اس کو آگ کا عذاب دیں گے. اور جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو وہ 10 کے برابر ہوگی، اور جو کوئی ایک گناہ جس سے سرزد ہوگا تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ روز کوئی قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا، اب آپ اس کو روز اس ہفتے لازمی جو آپ نے اپنا لیسن روز قرآن پڑھنا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس نے پڑھنا ہے، اور تلاوت تو ہم نے لازمی کرنی ہے. تو آپ سوچیں کہ ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکی ہے نا. قرآن کے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے، اور ویسے بھی ہر نیکی پہ 10 نیکی ہے. تو ہم نے اس ہفتے تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ عشر امثالہا، 10
ہر حرف کے بدلے جتنی تلاوت کریں ذرا اس کے حرف تو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کیے گا. چلے ایک پیج کی کر لیجیے گا, دیکھیں ذرا ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں. 2 آیتوں کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے شاید, لیکن ہو سکتا ہے اپنے پورے لیسن کے کر لیں. کتنی ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہم کما لے سکتے ہیں اس طرح. جی اور پھر ٹھیک ہے. کوئی ایک نیکی کسی کے ساتھ اس ویک کریں, اللہ بہت نیکیاں کرنے کی آپ کو توفیق دے گا. لیکن کوئی نئی چیز اس دفعہ کریں یہ سوچ کے کہ میں نے اس کے بدلے 10 لینی ہے. روزانہ آپ کھانا بناتے ہوں گے, آپ خدمت کرتے ہوں گے گھر والوں کی, آپ باہر لوگوں کو فیض پہنچاتے ہوں گے, آپ تعلیم دیتے ہوں گے. دس ٹائم سم تھنگ نیو کہ میں نے اس کے بدلے 10 تو لازمی لینی ہے. جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کے بدلے میں کیا ملیں گی؟ 10 نیکیاں. اور پھر جتنا زیادہ اللہ بڑھا دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دس از آور ہوم ورک. ناؤ لیٹس کم ٹو دی نیکسٹ ون. اچھا اب ہمارے پاس آگے جو ہے نا واللہ عز وجل, یہاں سے کون پڑھے گا؟ جی شاہدہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے؟ جی نہیں. چلیے پڑھیے. واللہ عز وجل خلق القوم بقدرته ونظمه وسيره بسطه القانية والشرعية. یہی رک جائیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا میں اس کی آپ مزید بتا دیتی ہوں. واللہ عز وجل خلق الکون بقدرته ونظمه. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کر لیجیے. ونظمه وسیرہ بسننہ الکونیۃ والشرعیۃ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سوال یہاں پر میرا ایک ہے کہ یہاں آگے ایک آگے سے ہم چلے پوچھتے ہیں کسی اور ساتھی سے. جو آگے لائن آ رہی ہے نا, کوئی اور ساتھی پڑھیں. مصعب بن عمیر آپ پڑھیں گے آگے سے؟ جی باجی. فتعودنا علی السنن الجاریہ اس کا ترجمہ وغفلنا عن. کیجیے, اس کا ترجمہ کیجیے. یہاں یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں آ رہا باجی. تو ہم عادی ہو گئے, یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ ہاں تعالیٰ نے ہم عادی کائنات ہو کو گئے قدرت جاری سے, سنتوں کی. ہاں اللہ شاباش, کی جو سنتیں اللہ نے جاری ہیں اس کے ہم کائنات کو عادی ہو اپنی چکے ہیں. قدرت سے بنایا اور اس کو منظم کیا اور چلایا, اور ہم کیا ہو گئے؟ اس کے جاری عادی. سنتوں کے عادی. مثلاً کوئی مثال بتائیں کن سنتوں کے, کن چیزوں کے جو اللہ کی کونی سنت ہیں کون سی ہیں جن کے ہم عادی ہو گئے؟ کوئی مثال بتائیں. سب سے بڑی تو اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں اور صبح اگر ہم کمپلیٹ اٹھ رہے ہیں, ہر چیز ہماری صحیح ہے, سانس لے رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے, جبکہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم خود سے سانس لے رہے ہیں, خود سے اٹھ بالکل رہے ہیں, سب کچھ خود سے کر رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ ڈیلی یہی چلا آ رہا ہے تو ہم اس پہ اتنا غور نہیں کرتے. غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا میں کسی اور ساتھی سے کہوں گی کہ پڑھیں. جی جس کا مائک پہلے آن ہو گیا میں اس کو موقع دے دوں گی. اس سے آگے کا کون پڑھے گا؟ سحریش انصاری آپ پڑھیں گی؟ جی باجی میں پڑھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وغفلنا عن قدرت اللہ قدرت اللہ شاباش, کوشش کریں. گڈ. مطلقتی و قدرت اللہ شاباش, بس اتنا ہی, بس اتنا ہی, بس اتنا ہی. گڈ گڈ, ماشاء اللہ. دیکھیں کوشش سے ماشاء اللہ آپ نے صحیح پڑھ لیا, ماشاء اللہ. وغفلنا عن قدرت اللہ المطلقہ. اب اس کا ترجمہ کر سکتی ہوں؟ اور اللہ کی مطلق غافل ہے. کوئی اور ترجمہ کر سکتا ہے اس کا؟ اور وہ اللہ کی مطلق سے غافل ہے. اچھا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. کوئی ایک کون اور ایکسپلین کرے گا؟ نوید طلعت آپ کریں گی؟ جو اپنا مائک کھولیں گے میں ان کو موقع دوں گی. پہلے کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ روحی تسنیم آپ کیجئے. جی باجی. اور غفلت میں پڑ گئے ہیں اللہ کی قدرت سے جو مطلق ہے, یعنی جو ایبسلیوٹ ہے, اس سے غفلت میں لوگ پڑ گئے ہیں. اللہ کی ایبسلوٹ پاور سے غفلت میں پڑ گئے. تھوڑا سا ٹرکی ترجمہ ہے اس لیے میں نے کروایا. ٹھیک ہے, یعنی وہ جاری سنتوں کے عادی ہو گئے اور اللہ کی مطلق پاور سے غافل ہو گئے. Now this week, this is our last question which we'll take because ہمارا ٹائم اب کمپلیٹ ہو گیا. اس ہفتے ہم ایک لسٹ بنائیں اپنے پاس. ایز یوزول جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کالم بنا لیتے ہیں, آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں اور الگ سے بھی آپ کالم بنائیں کہ جاری سنتیں اللہ کی کون سی ہیں جو روز ہم دیکھتے ہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں, سورج نکل رہا ہے, اور بے شمار چیزیں ہوں گی صبح سے شام تک. اور ہم غافل کیسے ہو گئے ہم سے, یعنی کیا سوچ نہیں آتی ہمیں اسے دیکھ کر.
یہ آپ سوچیں. کوئی ایک مثال آپ بتا سکتی ہیں کہ ہم غافل کیسے ہو گئے ہیں؟ کوئی آپ میں سے ایک مثال بتا سکتا ہے؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. جس کا مائک کھلے گا میں اس کو موقع دے دوں گی. کیسے غافل ہو گئے ہیں جاری؟ ہم غفلت میں کیسے پڑ گئے ہیں؟ جی اینی ون. صوفیہ بانو آپ بتائیں گی کیسے ہم غافل ہو گئے ہیں؟ السلام علیکم. ہما انیس. جی ہمانی صاحب کہیے. بس اس میں یہ ہے کہ ہم یہ جو ڈیلی ہم دیکھ رہے ہیں سورج کا نکلنا یا جتنی بھی اور چیزیں ہیں، پھولوں کا کھلنا اور نئے نئے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں، حیرت زدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کانسٹنٹ فینومینا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے، مطلب یہ تو کائنات میں ہوتا ہی. ہم نے اپنی طرف سے نام اس کے لیے رکھ دیے کہ سائنس، ایک تو سائنس نے ہمیں خاصا غافل کیا کہ یہ تو آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، یہ بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایسا. تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے، کانسٹنٹ فینومینا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بات ہو سکتی ہے لیکن وقت مکمل ہو گیا. میں ایک مثال آپ کو دے دیتی ہوں. بالکل چلیں ہم بڑی بڑی دنیا کی باتیں نہیں کرتے. میں اور آپ روزانہ کھاتے ہیں نا، پھر اس کی ایکسکریشن ہوتی ہے، ہم واش روم جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں. یہ یورینیٹ کرنا اور ایکسکریٹ کرنا یہ اتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے. کیونکہ جب یہ اس میں خلل آ جائے تو دیکھیں لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں، لوگوں کو کس قدر ٹریٹمنٹس دینی پڑتی ہیں اور انسان کا جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ جاری سنت ہے نا تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ یہ ہوتی ہے نا، یا جس کے گھر والے آس پاس وہ ایسے میرے پیشنٹس کو دیکھتا ہے، وہ سوچتے ہیں یہ واش روم جانا اور اپنے آپ کو فارغ کرنا اس سے بڑی کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے. اسی لیے دیکھیں جب انسان واش روم سے آتا ہے تو کیا دعا اللہ نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ غفرانک، یا اللہ تیری بخشش. تو اس کے ذریعے پکڑ بھی سکتا تھا، تو میرے جسم میں یہ عیب بھی پیدا کر سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر بیماری سے بچائے، ہر مشکل سے بچائے، عافیت نصیب ہو، صحت نصیب ہو، ایمان کی سلامتی نصیب ہو، اور ہم ان تمام عافیت اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.